اچھی کلاس شروع ہونے سے پہلے سب درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آج انشاءاللہ پڑھیں گے کہ آپ سب بحیثیت معاشی مصلح، ایک معاش ہے، ایک معاشرت ہے۔ معاش لین دین، کاروبار، تجارت کو کہتے ہیں، جبکہ معاشرت رہنا سہنا، بول و بائش، آپ جہاں رہ رہے ہیں آپ کی جو سوسائٹی ہے وہی آپ کی معاشرت ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو اصل کی خاندان میں چونکہ بلکہ قریش کے اکثر سردار جو کماتے تھے، تجارت کر کے کماتے تھے، تو آپ اسلام کے چچا ابو طالب سے بھی تجارت کرتے تھے۔ ایک روایت کے مطابق 9 یا 12 سال کی عمر ہے، 9 یا 12 سال کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جو ہے نا اپنے چچا ابو طالب صاحب کے ساتھ تجارت پر گئے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو سب سے پہلے جو تجارت کے اصول تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا ابو طالب صاحب سے سیکھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ سچ بولتے تھے تجارت میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کچھ لیتے یا بیچتے تھے جھوٹی قسمیں نہیں کھاتے تھے، ٹھیک ہے جی۔ دوسرے لوگوں کو بھی ان سے منع فرمایا ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور اس طرح بازاروں میں بھی عائشہ صدیقہ رہنے کی روایت کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم شور بھی نہیں مچاتے تھے، ٹھیک ہے جی۔ بعض واقعات میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو اونٹ بیچے ہیں جس میں ایک اونٹ عیبدار تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پیچھے گئے کہ بھائی ایک اونٹ میں ایک عیبدار تھا، لہٰذا اس کی قیمت گھٹا دیں یا مجھے واپس کر دیں۔ تو وہ آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات سے بہت خوش ہو گیا۔ مختلف واقعات ہیں جس سے یہی ظاہر ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت کو سچائی کے ساتھ، دیانتداری کے ساتھ خود کیا ہے اور دوسروں کو بھی یہی تعلیم دی ہے۔ تو آج انشاءاللہ ہم پڑھیں گے ایک اور واقعہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تجارت سے متعلق ہے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کے شریک کاروبار رہے ہیں۔ حضرت صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو حاضرین میری گزشتہ باتیں یاد کرنے لگے، جو مطلب میری زندگی گزری ہے اسی کے متعلق۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اسے تم سے بہتر جانتا ہوں۔ یہی صحابی فرماتے ہیں میں نے عرض کی میرے ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر فدا ہوں، قربان ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے درست فرمایا، صحیح فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے تجارتی شریک تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہترین شریک کار تھے۔ کاروبار میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ خوشامد کرتے تھے اور نہ لڑائی جھگڑا کرتے تھے۔ ابو داؤد نے یہی روایت کی ہے۔ اس طرح حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بازار میں شور و غل نہیں کرتے تھے، شور و غل نہیں مچاتے تھے۔ بعض لوگ وہ کرتے ہیں، شور مچاتے ہیں نا لوگوں کو، گاہکوں کو بلانے کے لیے، ٹھیک ہے جی، آسمان سر پہ اٹھایا ہوتا ہے، تو یہ تھوڑے آداب کے خلاف ہے۔ سنن ترمذی حدیث نمبر ہے 2016۔ یعنی کاروبار میں نرم خوب، دھیمے اور شستہ اخلاق کے مالک تھے آپ سے۔ ایک اور واقعہ میں آتا ہے کہ ایک دفعہ ایک شخص آپ کے پاس لین دین کے ضمن میں آیا اور تقاضا مطالبہ میں سختی کی اور سخت کلامی کی، سخت باتیں کی آپ سے۔ صحابہ کرام رضوان عنہم اجمعین چونکہ آپ پر فدا تھے، وہ تو کبھی بھی ایسی بات، ایسا فعل گوارا نہیں کرتے تھے جس سے آپ سب کو تکلیف ہو۔ تو لہذا صحابہ رضوان عنہم اجمعین نے اس آدمی کے خلاف ایکشن لینا چاہا، آپ سب نے منع فرمایا اور فرمایا کہ بھائی صاحب حق کے لیے صاحب حق کو، حقدار کو بولنے کا حق حاصل ہے۔ پھر وہ جیسے ان کا تقاضا کر رہا تھا، مطالبہ کر رہا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بہتر اونٹ دلوا دیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2306۔ یہی ہے آپ سب کی روایت سے مفہوم ہے کہ آپ جس کو جو چیز واپس کرنا چاہتے ہیں تو اس سے بہتر چیز دیا کریں،
ٹھیک ہے جی، اور اچھی دیگر ایک اور یہ ہے کہ ایک بندہ دیتے وقت آپ سے مطالبہ کرے کہ بھائی یہ چیز میں آپ کو دے رہا ہوں، یہ قرض دے رہا ہوں، یہ فلاں چیز دے رہا ہوں، آپ نے مجھ کو اس سے بہتر چیز دینی ہوگی، تو وہ شرائط خرید و فروخت لین دین میں جس سے دونوں میں سے ایک فریق کو فائدہ ہوتا ہے دوسرے کو نقصان ہوتا ہے، تو وہ کیا ہے، وہ شرائط غلط ہیں جس سے وہ آپ کا لین دین بیع خرید و فروخت وہ خراب ہو جاتا ہے، وہ بیع فاسد ہو جاتا ہے. اور جب بیع خرید و فروخت لین دین خراب ہو جاتا ہے تو شرعاً یہ سود کے زمرے میں جاتا ہے، سود کی تعریف میں جاتا ہے. اور سود حرام ہے کیوں؟ اس میں اصل وجہ اور علت سبب جو ہے وہ یہ ہے کہ اس میں ظلم ہے، زیادتی ہے، اور اس میں کسی ایک کو فائدہ ہوتا ہے دوسرے کو نقصان ہوتا ہے. تو ہر اس بیع سے آپ نے منع فرمایا جس میں کسی ایک کو فائدہ ہو دوسرے کو نقصان ہو. تو ایسا مطالبہ آپ نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے جی، کہ میں یہ چیز بیچ رہا ہوں لیکن کچھ دن کے لیے آپ کو اس کو چھوڑنا ہوگا وغیرہ وغیرہ، یہ باتیں نہیں ہیں. اس طرح دوسرے کچھ شرائط لگائیں جس میں کسی ایک فریق کو فائدہ ہو تو وہ نہیں ہو سکتا. اب ایک بندہ اپنی طرف سے ایک چیز واپس کر رہا ہے، ٹھیک ہے جی، کسی نے آپ کو کچھ دیا ہے، آپ اپنی طرف سے کچھ اضافہ دے رہے ہیں، تو یہ سود کے زمرے تعریف میں نہیں آتا، یہ تو آپ بھلائی کر رہے ہیں اور اس کا مطالبہ نہیں ہے آپ سے، ٹھیک ہے، پھر اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. تجارت کے نبوی اصول صلی اللہ علیہ وسلم. آج کل تجارت میں ہر شخص بدیانتی، خیانت اور ملاوٹ کی شکایت کرتا ہے اور کاروبار میں دھوکہ دہی کے ہاتھوں نالا ہے، پریشان ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے تجارت میں اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پس پور ڈال دیا ہے، اسے منہ موڑا ہے، اعراض کیا ہے، اس پر عمل نہیں کر رہے. ٹھیک ہے، نبی اصول یہ تجارت جو ہے اس پر ہم عمل نہیں کرے، اس وجہ سے ہر شخص پریشان ہے، لینے والا بھی پریشان، دینے والا بھی پریشان. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تجارت کے سنہری بہترین اصول اور دائمی ضابطے بتائے ہیں جو آج بھی اتنے ہی مفید ہیں جتنے آج سے 1400 سال قبل تھے. ان کی اساس قرآن مجید کی اصولی ہدایت تھی. قرآن مجید کی آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے ہو، جو ایمان کا دعویٰ رکھتے ہو، ایمان والو، ایماندارو، لا تاکلوا، مت کھاؤ، اموالکم، اپنے اموال، بینکم، اپنے بیچ، بالباطل، باطل طریقے سے، الا ان تکون تجارتا عن تراض منکم، اگر آپس کی رضامندی کے ساتھ کوئی کاروبار تجارت ہو تو پھر ٹھیک ہے. اے ایمان والو، اپنے اموال کو آپس میں باطل طریقے سے نہ کھاؤ بلکہ باہمی رضامندی سے تجارت کی راہ سے نفع حاصل کرو. تو مطلب ایک چیز آپ جب بیچ رہے ہیں اور دوسرا لے رہا ہے، دونوں اس پہ خوش اور رضامند ہیں تو وہ بیع ٹھیک اور درست ہے. تجارت کے چند اسلامی اصول و قواعد درج ذیل ہیں: دیانت و صداقت، خوش خلقی اور نرم خوئی، ٹھیک ماپ توڑ، قسم کھانے کی ممانعت، ایفاء عہد، دھوکہ دہی سے بچنا، مال کا عیب نہ چھپانا، ملاوٹ کی ممانعت، سودے پر سودا کرنے کی ممانعت، درمیانی واسطوں کا انسداد بند کرنا، احتکار کی ممانعت، ذخیرہ اندوزی کی ممانعت. ٹھیک ہے جی. اس طرح آپ سے دیگر معاشی اصلاحات بھی کی ہیں جس میں سود وغیرہ کا خاتمہ کیا ہے، رشوت وغیرہ یہ چیزیں آپ سب نے ان سے منع فرمایا ہے. اچھا، تو دیانت و صداقت کی طرف آ جائیں. تھوڑی تفصیل. اسلامی تجارت کا جو پہلا اصول ہے وہ دیانت داری ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیانت دارانہ تجارت اور صاف ستھرے کاروبار کی بہت تاکید فرمائی ہے. اسی حدیث میں بیع مبرور کہا گیا ہے، جس سے مراد وہ تجارت ہے، بیع مبرور سے مراد وہ تجارت ہے جو دیانت اور نیکی سے کی جائے اور جس میں صرف حلال اور جائز ذرائع استعمال کیے جائیں. ایک صحابی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے استفسار کیا، پوچھنا چاہا، معلوم کرنا چاہا کہ کون سا رزق افضل اور طیب ہے، پاک ہے. فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسب یدین و بیع مبرور. ترجمہ: ہاتھ کی حلال کمائی اور جائز پر خرید و فروخت. مسند احمد 15874 نمبر پر یہ حدیث درج ہے. مسند البزار میں 3798 نمبر پر یہ حدیث درج ہے. مسند احادیث کی وہ کتابیں ہیں جو احادیث مرفوعہ اس میں ہوتے ہیں، یعنی جن کی سند آپ سب تک پہنچی ہوئی ہوتی ہے، اور صحابہ رضوان اللہ اجمعین کے طرز پر لکھی گئی کتابیں ان کو مسند کہتے ہیں. کیا بولتے ہیں؟ مسند. نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ اللہ کی اطاعت کے تحت روزی کمانی چاہیے. اس طرح سے ارشاد مبارک ہے التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء، ترمذی 1209.
अत्ताजिर सुद्दूक, कारोबारी तिजारत करने वाला जो सच्चा हो, अमीन हो, वो उनका हशर किसके साथ होगा? नबीयीन, सिद्दीकीन और शुहदा के साथ होगा। खुशखुल्की और नरम हुई, ये दूसरा उसूल है, नबवी है। हुज़ूर ने तिजारत में हुस्न खुल्क, नरम मजाजी, हमदर्दी और हुस्न मामला की ताकीद फरमाई। दुरुस्ती, तनख़ुई और बदमिजाजी से आप सबने रोका है। अब सबके इरशाद मुबारक है, खरीद व फरोख्त में नरमी करने वाले शख्स को अल्लाह ताला जल्ल जलालुहु जन्नत में दाखिल करेगा। मुस्नद अहमद हदीस नंबर है, जिल्द 1 है, रकम 58 है, जिल्द 1 सफ़ा 58, हदीस नंबर 414, जिल्द 1 सफ़ा 58, हदीस नंबर 414। एक और जगह मज़ीद इरशाद फरमाया आप सब ने, उस शख्स पर अल्लाह ताला रहम फरमाए जो खरीद फरोख्त और अपना हक लेने और देने में नरम और फराख दिल हो। बुखारी शरीफ 2076, सही इब्न हब्बान 4903 नंबर रकम पर यह हदीस दर्ज है। ठीक माफतोल, ये और नबवी उसूल है कि आप जब किसी को कुछ देते हैं, ठीक है जी, तो इसको सही तरीके से तोलें और दे दें। ये ना हो कि वो कोई चीज़ आपको दे दें, गल्ला वगैरह, उसके बदले में कोई चीज़ आपसे लेना चाहे तो उससे तो आप ज़्यादा वज़न ले लें, लेकिन जब आप उसको देते हैं तो आप उसमें ख़यानत करें और सही ना दें। उनका जो है ज़िक्र आगे कुरान मजीद में है, उनके लिए बैल और बर्बादी का जिक्र है। अब सल्लम ने खरीद फरोख्त में मापतोल की सियात पर जोर दिया है ताकि खरीदार या फरोख्त कुनिंदा को नुकसान ना हो। दर हकीकत ये भी बदयानती की एक शक्ल है, चुनांचे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बल वज़्न अमानतुन बल कैल अमानतुन, वज़न भी अमानत है और कैल, ये नाप जो है ये भी अमानत है। शाबुल ईमान हदीस नंबर 4885। बल्कि माप तोल में एहसान की तालीम दी है आप सबने, थोड़ा ज़्यादा वज़न करो। फरमाया जब तोलो तो झुका कर तोलो। निस आप सल्लम का फरमान है, जब किसी कौम में नाप तोल में कमी रिवाज पा जाए तो अल्लाह ताला जो उसे उनका रिज़्क़ उससे रिज़्क़ रोक देता है। अल-मुवत्ता रकम नंबर 981 व शाबुल ईमान। एक दफ़ा माप तोल करने वालों से आप सल्लम ने फरमाया, तुम्हारे सिपुर्द हवाले वो काम है किया गया है जिसमें बेएहतियाती और कमी बेशी की वजह से गुज़िश्ता अक़वाम हलाक और बर्बाद हो गई। इसके मतलब मुझे एक वाक़या याद आ गया। एक दुकानदार थे, इसका एक लतीफ़ा है कि वो जब लोगों से कुछ लेता था तो अल्हम्दुलिल्लाह कहता था, क्योंकि ज़्यादा लेता था, लेकिन जब देता था तो सुबहान अल्लाह कहता था। और उनके जो कारोबार, उनके साथ जो असिस्टेंट थे, जो दुकान में साथ काम कर रहे हैं ना, स्टोर में, दुकान में, मंडी में, कंपनी में, उनको समझाया था कि भाई आपने जिससे कुछ लेना हो तो उस वक्त मैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कहूँगा। तो इसका मतलब यह है कि उनसे जो लेने हैं वो फलां तराजू से आप लोगों ने इनको तोलना है, ठीक है जी। लेकिन जब देना है तो दूसरा वो नहीं है, उसी से आपने तोल कर उनको देना है। तब जब मैं सुबहान अल्लाह शुरू करूँ तो आप समझें कि अब वो उनको देने का टाइम आ गया, ठीक है जी। जब लेने का टाइम हो तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह कहूँगा। तो इसलिए कहता था कि अल्हम्दुलिल्लाह मतलब आज नफ़ा होने वाला है, चीज़ मुझे ज़्यादा मिलने वाली है। और सुबहान अल्लाह जब मतलब कहते थे, इसका मतलब ये होता था कि भाई उनको आप कम तोल कर दे दें। तो अल्लाह ताला जल्ल जलालुहु ने इन चीज़ों से मना फरमाया है। आप सल्लम की हदीस आप लोगों ने भी सुनी। अच्छा जी, देखो तुम्हारे से खुद वो काम किया गया, उसमें बेहतियाती और कमी बेशी की वजह से गुज़िश्ता अक़वाम हलाक हो गई। बस नाप तोल में कभी भी खयानत है और इस्लामी हुकूमत में काबिल ताज़ीर जुर्म है। एक ताज़ीर है, एक हुदूद है। हुदूद वो शरई सज़ाएँ होती हैं जिनकी सज़ा का जो हद है वो शरीयत ने मुकर्रर किया है। मसलन किसी ने चोरी की तो हाथ काट दिए जाए, किसी ने ज़ुना बदकारी की तो अगर गैर शादीशुदा हैं तो उनके 100 कोड़े लगाए जाएंगे, किसी ने शराब पिया तो 80 कोड़े लगाए जाएंगे, ठीक है जी। इस तरह किसी ने किसी ऊपर बहतान बांधा तो उनकी अपनी सज़ा है, ठीक है। इस तरह दूसरे जो जराम हैं जिनकी शरीयत ने सज़ा बयान की है वो हुदूद कहलाते हैं। और जब ऐसा कोई जुर्म हो जिसकी शरीयत में बयान न हो, ठीक है जी, इशारतन बयान हो लेकिन वाज़ेह तौर बयान न हो, ठीक है जी, तो वहाँ पे काजी वक़्त जो है वो उनके लिए सज़ा तजवीज़ कर सकता है। उनके लिए फिर शरीयत ने इजाज़त दी है कि काजी वक़्त उनके लिए सज़ा तजवीज़ करे।
جیسے آپ نے کسی کو گالی دی تو اس کی کیا سزا ہونی چاہیے، اس طرح ناپ تول میں جو آپ نے کمی کی ہے اس کی سزا کیا ہونی چاہیے، تو قاضی وقت اس کو جو سزا مقرر کر دیتا ہے اس کو تعزیر بولتے ہیں۔ تعزیرات پاکستان پڑھا ہے، نیٹ سے سرچ کریں، ٹھیک ہے جی۔ اچھا جی، ایک مسلمان تاجر کو یہ بات زہر نہیں دیتا کہ وہ اس خیانت کا ارتکاب کرے، اسے ٹھیک ٹھیک معاملہ کرنا چاہیے۔ رازق تو اللہ تعالیٰ جل جلالہ ہے، اس میں رزق نہیں ہے کہ آپ کسی سے زیادہ لیں تو آپ کا رزق بڑھ جائے گا۔ جیسے بعض لوگ سود کا کاروبار کرتے ہیں تو یہی سمجھتے ہیں کہ ہمیں زیادہ پیسے ملنے والے ہیں، میں نے 1000 روپے دیے، ہفتے مہینے بعد مجھے 1500 ملیں گے، اتنے ملیں گے۔ تو یہ صاحب اللہ نے فرمایا ہے کہ میں نے صدقات میں برکت ڈالا ہے، جبکہ سود جو ہے نا اس میں بے برکتی کیا ہے، برکت دی۔ تو آپ جب دھوکہ دہی سے کام لیں گے، فراڈ کریں گے، تو برکتیں تو اللہ کی طرف سے ہے، برکتیں اللہ کی طرف، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، برکتیں اللہ کی طرف سے ہیں۔ جب وہ نہ چاہے تو آپ اپنے دھوکہ اور فراڈ سے برکت حاصل نہیں کر سکتے۔ آپ کے لیے اتنے مسائل پیدا ہو جائیں گے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ پیسے تو لگیں گے جو آپ نے دھوکے سے کمائے ہیں، بلکہ اس سے دوگنا تگنا جو ہے نا اس سے بڑھ کر آپ سے وہ خرچ ہوں گے۔ لہذا خیانت کی بجائے خدا کی رضاکیت پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ فرمان خداوندی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ویل للمطففین، ہلاکت ہے یا جہنم کی ایک وادی جس کا نام ویل ہے، وہ ہے مطففین کے لیے۔ مطففین کون ہیں؟ آگے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، ان کی تعریف کی ہے۔ الذین، وہ لوگ ہیں، اذا اکتالوا، جب لیتے ہیں، علی الناس، لوگوں سے، یستوفون، تو پورا لیتے ہیں، وَإِذَا كَالُوهُمْ، اور جو ان کو ناپ کر دیتے ہیں، اب وزنوہم، یا وزن کر دیتے ہیں، یخسرون، تو ان میں کمی کرتے ہیں۔ یہی کیا ہے؟ مطففین ہیں، جو ناپ تول میں کمی کرتے ہیں، ان کے لیے ویل بربادی ہے، جہنم کی ایک وادی کا نام ویل ہے، یا وہ ویل ان کے لیے ہے۔ ترجمہ، ہلاکت ہے ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے، جو لیتے وقت تو پورا لیتے ہیں لیکن دیتے وقت کمی کرتے ہیں۔ قسمیں کھانے کی ممانعت، یہ اور نبی اصول ہے، کہ نبوی اصول ہے، تجارت ہے کہ بھائی تجارت میں قسمیں نہ کھاؤ۔ اصل میں جو لوگ قسمیں کھاتے ہیں تو اپنے آپ کو سچا ثابت کرنے کے لیے کرتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو اس طرح پہ لوگوں کے جو ہے نا اعتبار ہوتا ہے کہ بات بات پر ایک بندہ قسمیں کھاتا ہے، یار یہ تو 5 جب کہتا ہے پھر قسم خدا کی، قسم کا خدائی، واللہ باللہ، یہ قسم کا رٹ شروع کر دیتا ہے۔ تو اس طرح وہ اپنے اعتبار کو کھو دیتا ہے۔ تو لہٰذا ہر بات پہ قسم نہیں کھانے کی، قسم خدا کی، نہ نہیں قسم خدا کی، اور ہاں قسم خدا کی، ٹھیک ہے جی، یہ چیز مجھے اتنے میں پڑی ہے، میں نے اتنے میں خریدی ہے، اس کے لیے قسم کھاتے ہیں۔ تو اسے ماں جو ہے نا آپ اپنے اعتبار بھروسے کو کھو رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تاجروں کو یہ بھی ہدایت کی ہے کہ وہ بات بات پر قسم نہ کھائیں۔ قسمیں عموماً اپنے آپ کو سچا ثابت کرنے کے لیے کھائی جاتی ہیں، جو عموماً اعتبار کھو دیتی ہیں۔ چنانچہ آپ وسلم نے فرمایا، افسوس ایسے تاجروں پر جو بات بات پر نہیں خدا کی قسم اور ہاں خدا کی قسم کی رٹ لگاتے ہیں۔ آپ وسلم نے مزید فرمایا، 3 لوگ ایسے ہیں جن کی طرف اللہ تعالیٰ جل جلالہ قیامت کے دن نہ دیکھے گا، نہ انہیں گناہوں سے پاک کرے گا، ٹھیک ہے جی، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ نمبر 1، احسان جتانے والا، احسان کرے، بھلائی کرے، پھر بار بار یاد کرے، یہ آپ کے ساتھ میں نے یہ کیا اور وہ کیا اور آپ ایسا کر رہے ہیں، ٹھیک ہے جی، احسان جتانے والا۔ نمبر 2، دوسرا، اپنا تہبند ٹخنوں سے نیچے لٹکانے والا، تہبند ہے یا شلوار ہے۔ پہلے لوگ اکثر وہ تہبند باندھتے تھے، اب آج کل جو ہے نا یہ شلوار کا وہ ہے، روایت ہے، لوگ شلوار پہنتے ہیں، تو یہ ٹخنے نہیں ہیں، ان کو نہیں چھپانا۔ بعض لوگوں نے سمجھا ہے کہ صرف نماز میں نہیں، یہ نماز اور باہر دونوں حالتوں میں ان کا جو ہے نا ٹخنوں کو کھلا رکھنا ضروری ہے، بلکہ ان کے لیے حدیث میں وعید ہے، جو اپنے تہبند اس کو نیچے رکھتے ہیں تو وہ جہنم کی عذاب ان کو ملے گا۔ بات سمجھا رہے جی۔ اور بعض صاحبان فرماتے ہیں جن کے ٹخنے نماز میں چھپے ہوئے ہیں، ان کی بالکل نماز نہیں ہوتی، یہاں تک کہتے ہیں کہ ان کو نماز میں کھلا رکھنا واجب ہے۔ کیا ہے؟ واجب ہے، بہرحال۔ اچھا جی، تو دوسرا تہبند ٹخنوں سے نیچے لٹکانے والا، اور تیسرا جھوٹی قسم کے ذریعے اپنا سامان بیچنے والا۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 2208۔ ایفاء عہد، یہ اور نبی اصول ہے کہ بار جس کے ساتھ کوئی وعدہ وغیرہ کریں تو اس کو ایفاء کریں، اس کو کیا کریں؟ ایفاء کریں۔
تجارت افاع عہد اور معاہدہ کا نام ہے، لہذا وعدہ کی پابند ایک مسلمان تاجر کی خوبی ہے۔ افاع عہد میں آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال گزر چکی ہے، یاد ہے نہیں کہ جب ایک آدمی نے کہا، وہ پچھلی صفحات میں گزرا ہے، ایک آدمی نے کہا کہ آپ ادھر انتظار کریں میں آتا ہوں، ٹھیک ہے جی، تو جس کے ہاں آپ گئے تھے تو اس آدمی کے لیے آپ نے 3 دن انتظار کیا، 3 دن انتظار کیا۔ پھر جب وہ آ گیا کہ جی آپ ابھی تک کھڑے ہیں، آج ہی میں آپ کے انتظار میں کھڑا ہوں، اے جوان تو نے مجھے زحمت دی، آپ نے مزید کچھ نہیں کہا، صرف اتنا کہا کہ اے جوان تو نے مجھے زحمت دی، 3 دن سے میں یہاں کھڑا آپ کا انتظار کر رہا ہوں۔ اس طرح بہت سے وعدے ہیں جو آپ سے مجھے افاع کیے۔ بہرحال ہمیں بھی چاہیے کہ ہم وعدے افاع کریں، جو وہ لوگ وعدے افاع نہیں کرتے وہ منافقین کی علامت ہے۔ وعدے کی خلاف ورزی ایک منافق کا شعار ہے، گاہک کو کل اور پرسوں کے وعدے پر ٹھاننا اور وعدے افاع نہ کرنا خدا کی ناراضگی کا سبب ہے۔ ایک مسلمان تاجر کو رقم کی ادائیگی کا وعدہ کر کے ٹال مٹول نہیں کرنا، بہانے، ٹھیک ہے جی، مت الغنی ظلم و کما کر ظلم، غنی آدمی کا دولت آدمی کا ٹال مٹول بہانے کرنا یہ کیا ہے؟ ظلم ہے۔ ظلمات اور یہ کیا ہے؟ یہ ظلم و ظلمات یوم القیامہ، اور یہ ظلم جو ہے یہ روز قیامت جہنم کے اندھیرے ہیں، اللہ ہمیں اس سے بچائے۔ اور وعدہ افاع نہ کرنا خدا کی ناراضگی کا سبب ہے۔ ایک مسلمان تاجر کو رقم کی ادائیگی کا وعدہ کر کے ٹال مٹول نہیں کرنا چاہیے، یہ طریقہ غیر اسلامی ہے اور تجارتی دنیا میں تاجر کی ساکھ، حیثیت اور بھروسے کو کیا کرتا ہے؟ ختم کر دیتا ہے۔ دھوکہ دہی یہ اور نبی اصول ہے، تجارت میں ہر قسم کی دھوکہ دہی ممنوع ہے، خواہ کم تولنا یا جھوٹی اور غلط قیمتیں بتانا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، من غش فلیس منا، جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں ہے، جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں ہے، یعنی دھوکہ فریب دینے والا اور بددیانت تاجر مسلم برادری کا فرق نہیں ہو سکتا۔ ترمذی شریف 1315 رقم پر یہ حدیث درج ہے۔ سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ ہے، ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم بازار میں تشریف لے گئے، ایک تاجر گندم فروخت کر رہا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گندم کے ڈھیر میں ہاتھ داخل کیا، جب ہاتھ داخل کیا تو نیچے سے نمی محسوس ہو گئی، تو آپ نے فرمایا یہ کیا ہے؟ تو اس نے کہا یا رسول اللہ یہ تو بارش ہو گئی تھی، اس وجہ سے میں نے خشک اوپر کر دیا، اور یہ کر، آپ نے فرمایا یہ تو کھلا دھوکہ ہے، یہ کھلا دھوکہ ہے، اس طرح نہیں کرنا چاہیے، بلکہ آپ نے جو چیز بیچنی ہے لینے والے کو، خریدار کو آپ نے اپنے مال کا عیب بتانا ہے کہ بھائی اس میں یہ چیز ہے، اب اس عیب کے ساتھ یہ چیز اگر آپ کی ضرورت ہے تو ٹھیک ہے پھر لے لیں، اگر نہیں ہے بھائی یہ چیز اسی طرح ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب جس کی ضرورت ہوگی نا وہ اس کو اٹھائے گا، وہ اسے خرید لے گا، جس کو ضرورت نہیں ہوگی تو اس کا کیا کرے گا، ٹھیک ہے جی۔ لیکن اس کا عیب نہیں چھپانا چاہیے، ان کو واضح کر دینا چاہیے۔ مسلم شریف مال کا عیب نہ چھپاؤ، تاجر کو خریدار پر اپنے مال کا عیب اور نقص واضح کر دینا چاہیے تاکہ وہ لاعلمی میں کوئی سامان نہ خریدے اور نہیں بعد میں تنازع پیدا ہو۔ ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، مسلمان کا بھائی ہے، اسے حلال نہیں کہ جب کسی کے پاس سودا بیچے اور اس سودے میں عیب ہو تو اسے ظاہر نہ کرے۔ ابن ماجہ 2246۔ انشاءاللہ آگے